بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک سے محبت کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یہی چیز دیکھ لو، آپ کے شوہر کو اپنی سگی ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت اور بیوی کی محبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اگر ایک شوہر محبت کے اندر ڈوب کر اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسے الفاظ بول دے کہ تو میری ماں جیسی ہے، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو یہ محبت کے بجائے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کی بھی حد بتلا دی، محبت ظاہر کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ بیوی کو اچھے الفاظ سے بلانا چاہیے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی اور لاڈلی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حمیرہ یہ پیار بھرا لفظ ہے، محبت بھرا لفظ ہے، لہٰذا شوہر اپنی بیوی کو محبت سے بلائے، بیوی شوہر کو محبت سے بلائے، لیکن جو بات بولے اس میں حد ہے۔ اگر حد اس کے بولنے میں قابو نہیں رہا تو یہ محبت ظلم میں بدل جائے گی اور بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نبیوں کی زبان پر بیوی کے لیے ادب بھرے الفاظ۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اے محمد، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا؟ جب ان موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر ایک آگ نظر آئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لے آؤں یا آگ کے پاس مجھے راستہ کا پتہ بتانے والا کوئی مل جائے۔ اس میں امکثو جمع کا صیغہ ہے، اسی طرح آتیکم میں کم جمع کی ضمیر ہے۔ اس کی توجیہ حضرات مفسرین نے یہ کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو جمع کے صیغے سے خطاب کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوتا ہے آپ۔ ہم بھی اپنی بیوی کو اس طرح بلاویں، آپ یہاں تشریف لائیں، یعنی آپ کے لفظ سے بلاویں، یا کم از کم تم کہیں۔ ہمارے ہاں تو توہین کے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں اس کا اول خطاب بیوی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبان کی اصلاح فرمائے۔ نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیتوں میں تقوی کی تاکید۔ ہمارے ہاں جب نکاح ہوتے ہیں تو 3 آیتیں پڑھنا سنت ہے، اور تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور ڈرنے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے مرد جیسا چاہا ویسا بولا، عورت جیسے چاہے ویسے بولی۔ اگرچہ اس میں بھی شریعت کے قانون کا لحاظ رکھنا تھا، لیکن شادی کے بعد شوہر کو بہت سنبھل کر بولنا ہے۔ اگر بولنے میں ذرا سے بھی غلطی ہو گئی تو پوری زندگی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ طلاق کوئی گالی نہیں ہے، طلاق کوئی گالی تھوڑی ہے۔ بعض مردوں نے طلاق کو گالی سمجھ رکھا ہے، کسی انسان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو گالی بولتے ہیں، اگرچہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے، فسق و فجور کی باتیں بولے۔ اس لیے دینی بہنوں، ہم کو کسی کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں کرنا، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں بولنی چاہیے، سچی بات بولیں۔ بہرحال جب مرد کسی پرائے مرد سے لڑتا ہے تو گالی بولتا ہے، اور بیوی سے لڑتا ہے تو طلاق بولتا ہے۔ گویا نعوذ باللہ طلاق کو بھی گالی سمجھ لیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا غلط کام ہے۔ اسلام سے پہلے ایسے بڑے بڑے ظلم ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایسے ظلم ختم کروائے، عورتوں کو حقوق عطا فرمایا، عورتوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا مقام عطا فرمایا۔ صاحب واقعہ کا نام اور تعارف۔ اس آیت میں عورت کا قصہ ہے، جس عورت کا قصہ ہے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، لیکن نام جان لینا ایک فضیلت کی چیز ہے، عزت اور شرافت کی چیز ہے، اس لیے کہ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس عورت کا نام حضرت خولہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آج کل لوگ بیٹیوں کے نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں اور ایسے ایسے نام ہم کو بتلاتے ہیں جس میں کوئی دم بھی نہیں ہوتا ہے، ایک دم معمولی نام ہوتے ہیں۔ نئے نام رکھنے ہوں تو صحابی یا عورتوں کے نام رکھو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابا کا نام ثعلبہ تھا، انصاریہ عورت تھی۔ ان کی شادی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ مرد کا بھی نیا نام آ گیا، یہ صحابی کا نام ہے۔ اس آیت میں ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ خوبصورتی اور مالداری خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ خوبصورت تھیں لیکن مزاج میں تھوڑا غصہ تھا، اور ایسا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے، مالدار گھر کی بیٹی بنایا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے مزاج میں غصہ نہیں لانا چاہیے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ صورت واقعہ: ایک مرتبہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے درمیان ان کے شوہر حضرت اوس کی نظر ان پر پڑی۔ اندازہ ایسا ہے کہ رکوع سجدے کی حالت میں بیوی کو انہوں نے پیچھے کی طرف سے دیکھا ہوگا۔ حضرت اوس کے دل میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پورا کرنے کا ارادہ پیدا ہوا۔ محبت ایسی چیز ہے کہ کون سی ادا پسند آ جائے ہم کہہ نہیں سکتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلایا۔ حضرت خولہ نے انکار کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت اوس کو کچھ بیماری تھی، شاید دماغ کی کمزوری تھی، اور دماغ کی کمزوری میں ان کو کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا، اور اسی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور غصے میں انہوں نے اپنی زبان سے بول دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ۔ پھر حضرت اوس بن صامت شرمندہ ہوئے کہ میں نے یہ کیا بول دیا۔